فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے، کس سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے، وصیت کرنے والے سے جو ڈر رہا ہو، کس صورت میں؟ جنفن، کہ وہ طرفداری کر رہا ہے، کسی کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ایک شخص وصیت کر رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے وارثوں پہ یا دوسرے لوگوں پہ، او اسمن، یا پھر کوئی گناہ کی بات لکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ اصلاح سے مراد یہاں صلح کرنا نہیں ہے، کسی جھگڑے کو نپٹانا نہیں ہے، اس سے مراد اس وصیت کو درست کرنا ہے، لیکن وہ خود سے ہی نہیں کرے بلکہ کیا کرے؟ جن کے حق میں کی جا رہی ہے اور جو کرنے والا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کر، اور اگر کرنے والا مر گیا تو بعد میں وارثوں کو سمجھا کر۔ فلا اسم علیہ، تو اس سمجھانے میں اور اس تبدیلی میں گناہ نہیں ہے۔ کس میں؟ یعنی اگر وصیت میں ناحق کسی کی جانبداری کی گئی یا پھر کسی پہ زیادتی کی گئی تو ایسی صورت میں اس وقت بھی سمجھا سکتا ہے۔ پہلے تو کہا گیا نا کہ وہ اس کا مائنڈ نہ چینج کرے، جو وصیت کر رہا ہے کرنے دے، لیکن اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس وقت اس کو سمجھا سکتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو بعد میں وارثوں کے درمیان بھی حالات درست کرا سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ اگر تم اسے صحیح کر لو تو مرنے والے کی جان چھوٹ جائے گی، اس نے تم پہ احسان کیا ہے تم اس پہ کرو، کیونکہ بعض اوقات جب کسی وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے اور مال غیر وارث کو سارا لکھ کے دے دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ساری زندگی اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے اور مرتے وقت وصیت غلط کر جائے تو جنت حرام ہے اس میں، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے باپ سے جھگڑا کیا جبکہ وہ ایک بیٹے کو تحفہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب کو دو گے؟ ماں نے پوچھا سب کو دو گے؟ کہا نہیں، کہا میں نہیں راضی اس پر جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جا کے کنفرم کیا تو آپ نے اس سے منع کیا کہ کسی ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا جائے، ہونا کیا چاہیے؟ برابری کی جائے، تاکہ آپس کی جو بیڈ فیلنگز ہے اور دشمنی اور عداوت جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ وصیت کے احکام جو ہیں یہ منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 599 پر مزید لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ قصاص کے احکامات بھی منہاج المسلم میں موجود ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ، اور قصاص کے احکام پیج 728 پہ ہیں اور وصیت کے احکام پیج 599 پر ہیں۔ اس میں آپ مزید تفصیلات اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو اصلاح ہے اس کے فائدے ہیں اپنے، زیادتی اور ظلم کی شکل میں لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ معاملے کو درست کرے۔ اس کے کیا فائدے؟ نمبر 1، وصیت کرنے والا گناہ سے نکل آئے گا۔ نمبر 2، وارثوں اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی۔ مثلاً اپنے بیٹے کو تو آپ کے ملے گا جو آپ نے چھوڑا اس کا حصہ جو قرآن سنت نے بتایا، اور اگر آپ کے بھائی کا بیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو پھر بعد میں آپ کے بیٹے اور اس کے ماموں کے بیٹے کے درمیان کیا نہیں ہوگا؟ دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ تبدیلی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ یا تو گناہ سے انسان بچائے یا یہ کہ زیادہ بہتر مشورہ دے۔ مثلا اگر کوئی وصیت لکھا رہا ہے اور وہ اتنی اچھی بات نہیں کہہ رہا تو جو سننے والا اگر اس کو زیادہ بہتر بات پتہ ہے تو وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہہ رہا ہے میرا یہ مال فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے اتنا، تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ وہاں بھی دے دیں لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ فلاں کسی اسکول کو دے دیں مثلا۔ تو ایسی صورت میں چینج کروا سکتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ سے بچائے یا زیادہ بہتر کی طرف لے جائے، زیادہ بہتر کام کرنے کا مشورہ دے، تو اس صورت میں گناہ نہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں کہا تھا نا جو بدلے گا اسے گناہ ہوگا۔ تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں اصلاح کی، بہتری کی، کہ جن کو اختیار کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز عام روزمرہ زندگی کی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کوئی نظر مانتے ہیں اور کسی خاص وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے روزے کی نظر مانی کہ میں ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گی، اب کیا ہوا؟ مشکل ہو گئی آپ کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کہ اگر آپ کی جان کو اندیشہ ہلاک ہونے کا تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا۔ اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزے سے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کی بجائے آپ فدیہ دے کے اپنے روزے کا کفارہ کرا سکتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہو جائے گی نا ایک حکم کے اندر۔
مثلا کسی نے کہا کہ میں ایک بھینس دوں گی اور بھینس آپ کے ملک میں ملتی نہیں تو پھر آپ گائے دے دیں، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو، کیونکہ مکہ کی نماز کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس نے پھر کہا تو آپ نے پھر یہی کہا، اس نے تیسری دفعہ کہا، آپ نے جو چاہو کرو، اگر تمہیں وہیں جانا ہے تو جاؤ، پھر پوچھتے کیوں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بیکار کے سوال کرتے ہیں، کرنا کرانے میں کچھ نہیں ہوتا، صرف سوال ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک ادارہ ہے، مثلا الہدا ہے، تو اس میں مختلف مدیں ہوتی ہیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حصہ ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اب اگر ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس پہ خرچ کر دیں، تو جو لینے والا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے فنڈ میں پیسے ہیں لیکن مسجد کے نہیں ہیں، تو وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ تم اس طرف دو۔ لیکن ایک دفعہ اگر اس نے دے دیے تو پھر لینے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کام کے لیے اس نے دیے اسی میں خرچ کرے، وہ اپنی مرضی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک طرح کی وصیت ہی ہے۔ وصیت اصل میں کیا ہے؟ دو معنی ہیں نا وصیت کے، ایک تو مرتے وقت کسی کو تاکید کرنا، اور دوسرا تاکیدی حکم، کسی کو تاکید کرنا کہ میرا یہ پیسہ یہاں لگا دیا جائے۔ تو پھر جو لینے والا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیسے کو وہیں لگائے جس نام پر اس نے لیا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ لوگوں سے یہ کہہ کے پیسہ لے لیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، یہاں پیسہ ڈالیں، اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو اٹھا کے آپ کسی غریب کو دے دیں یا کسی اور کام لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی مسجد سے بچ گیا کسی اور مسجد کو دے دیں، کیونکہ دینے والے کی نیت کیا تھی؟ وہ مسجد میں لگانا چاہتا ہے، اسے لگانے دیں۔ ہاں اگر آپ کو اس وقت پتا ہے کہ مسجد سے زیادہ کہیں اور ضرورت ہے تو اس وقت اس کا مائنڈ چینج کر کے اسی سے پوچھے جو دینے والا ہے، اس کو بہتر کا مشورہ دیں، لیکن کسی دھوکے پر مبنی مشورہ نہ دیں یا کسی کو مس لیڈ نہ کریں، مس گائیڈ نہیں کریں۔ تو فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے یہ احکامات بندوں کو سکھائے ہیں، یہ طریقے بتائے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے معمور ہوں اور آخرت میں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔